بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اب بات کرنی ہے ماشاءاللہ ہو، یہ لفظ بھی ہم بولتے ہیں۔ اچھے کوئی سچویشن ہو تو وہاں ہم یہ لفظ بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اسی سلسلے میں ہی بات ہو رہی ہے، قانون مشیت کے حوالے سے۔ اس کے ذیل میں آگے یا شاء ہو، اللہ شاء اللہ ہو، اب یہ ماشاء اللہ ہو۔ ان کا معنی آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں ایک بات ہم پر کر دی گئی عالمیہ ہے کہ یہ تقدیر پر بات نہیں کرنی۔ تقدیر پر جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بات کو نہیں سنا جاتا، کوئی بھی نہیں سنتا۔ پھر کہتے ہیں جی یہ تو بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی منع کر دیا ہے تو پھر کوئی بات کیوں کوئی سنے۔ میرے بھائیوں، جب تک آپ یہ ماشاء اللہ شاء یا شاء ہو، یہ اس لفظ کا معنی نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر اگر پابندی ہے تقدیر پر بات کرنے کی تو پھر ان پر بھی پابندی ہونا چاہیے۔ ان پر پابندی نہیں ہے، یہ ہم استعمال بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہے گا، اللہ کی مرضی، یہ جو چیزیں ہیں نا، جو ساری ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب میں یہ بات ماشاء اللہ پر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ماشاء اللہ کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے جو اللہ چاہے گا، اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ہم جو جی آئے کر لیں، جو مرضی کر لو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، یعنی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ یہ بات ہمارا ہے نا عقیدہ۔ یہ ایک آپ حدیث قدسی بھی سنتے آئے ہیں، ایک اللہ کی چاہت ہے، اے بندے ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے۔ تو اگر اپنی یہاں چاہت پر چلے گا تو اللہ تمہیں چلا چلا کر تھکا دے گا۔ ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ تھوڑے سے الفاظ مفہوم اس کا یہی ہے، مطلب اس کا یہی بنتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ بات کو سمجھتے نہیں کہ بات اصل میں حقیقت میں ہے کیا، یعنی جو خدا ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم تقدیر کے اس تصور سے پیدا ہوتا ہے جس کی روح سے انسان کو مجبور قرار دیا جاتا ہے۔ تقدیر پہلے سے مقدر شدہ، یہی مطلب ہوا نا، پہلے سے مقدر شدہ ہے بندہ کا جو کچھ، تو پھر کیا ہوا، بندہ مجبور محض ہے۔ عقیدہ جبریہ ہو گیا۔ عقیدہ اس قدریہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی قدرت ہی نہیں کام حاصل کچھ کرنے کی، جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس سورۃ تکویر ہے، اس کی آخری آیت ضرور دیکھیں۔ اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ بندے تیری چاہت کچھ نہیں، تیری چاہت بھی اللہ کی چاہت سے ہے۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اس کا مطلب، اگر تو کچھ چاہتا ہے تو وہ چاہنا بھی اللہ کے چاہنے سے ہے، ورنہ تیرا چاہنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ وہ اس کا کتنا مجبور ہے بندہ، آپ اندازہ لگائیں کتنا مجبور ہے کہ اس کا یہ جو چاہنا ہے، کچھ بھی چاہنا، یہ اللہ کی چاہت سے ہے، اس آیت کے ترجمے کی روح سے۔ تو پھر کہاں ایک ٹانگ کھڑی ہوگی تو پھر دوسری ٹانگ کھڑی ہوگی، پھر تو ایک ٹانگ کھانے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ جب چاہت ہی آپ کی، کچھ بھی آپ نے کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو تو پہلے دل سے چاہت پھوٹتی ہے نا۔ تو وہ آیت کا ترجمہ یہ کہتا ہے، ترجمہ کہتا ہے کہ اللہ کی چاہت کے بغیر تیری چاہت بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو چاہے گا۔ تو پھر میرے بھائیوں وہ ٹانگ والی باتیں کہاں چلی گئی؟ کہاں آپ بندہ آدھا مجبور محض ہو گیا اور آدھا خود مختار ہو گیا، کہاں ہو گئے؟ ان سے پوچھو ان کو الگ الگ کرو کام میں تو وہ نہیں کر سکتے۔ پھر پوچھو اس کام جو ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار اگر بندہ ہے تو پھر اللہ کہاں سے کیوں ڈالتے ہیں درمیان میں اللہ کو؟ اور اگر ذمہ دار اللہ ہے تو بندے سے کیوں پوچھا جانا ہے روز محشر؟ خیر، یہ مفہوم تقدیر کے اس تصور سے پیدا ہوتا ہے جس کی روح سے انسان کو مجبور قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ تقدیر کا یہ تصور خلاف قرآن ہے۔ تقدیر کا یہ تصور کہ پہلے سے ہی
یہ مقدر شدہ بندہ ہے، اس کا مقدر پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ یہ قیدہ جبریہ بنتا ہے، قیدہ قدریہ بنتا ہے، انسان کو تو قدرت ہی حاصل نہیں، انسان کی چاہت ہی کچھ نہیں، اس کی چاہت بھی اس کی چاہت سے ہے۔ یہ دیکھیں ترجمہ ہو رہا، میں قرآن کی بات نہیں کر رہا، اس آیت کا ترجمہ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ تم وہی چاہو جو اللہ چاہتا ہے، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے صحیح، مگر الگ بات ہو گئی کہ یہ تصور قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ماشاء اللہ کا مذکورہ صدر مفہوم بھی صحیح نہیں۔ جب ہم تقدیر کا مفہوم صحیح نہیں لیتے تو پھر یہ ان جو الفاظ ہیں یہ ان کا بھی صحیح نہیں ہوگا، مسئلہ سلجھے گا ہی نہیں۔ دیکھیے جب کوئی بیماری کی ڈائیگنوز ہی غلط ہو، بیماری غلط ڈائیگنوز ہو جائے، ہے کچھ سمجھ لیا جائے کچھ، تو پھر اس کی جو میڈیسن ملے گی وہ آپ کھائیں گے تو کتنے نقصانات ہوں گے، پیسوں کا آپ کا نقصان ہوا، صحت کا نقصان مزید ہوا، وہ بیماری جس کے لیے اصل کھانی تھی وہ بیماری اپنی جگہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھے گی کیونکہ اس کی تو دوائی نہیں لی، میڈیسن ہی نہیں، جو لی ہے اس کے سائیڈ افیکٹ اپنی جگہ پر ہوں گے، وہ اپنے سائیڈ افیکٹ پیدا کریں گے اور بیماریاں بڑھے گی۔ یہ ہے صحیح جب مفہوم نہ لیا جائے کسی چیز کا، تو یہ اسی طرح یہ ماشاء اللہ کا یا شاؤ کا، جیسے میں کہتا ہوں کہ جب صحیح مفہوم نہیں لیا جاتا، کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ کام نے قیدہ جو تقدیر کا بنایا ہے اس کو بھی ثابت رکھنا ہے، اس کو ثابت رکھنے کے لیے اس کا مفہوم صحیح نہیں لیا جاتا۔ ماشاء اللہ کا مفہوم صحیح نہیں، اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، یہ ہے سیدھی سی بات۔ ماشاء اللہ یا شاء کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت عالم خلق جب کیا، عالم امر سے عالم خلق کیا، دونوں ہی اس کے عالم ہیں، اس نے جب خلق کیا تو اس وقت اس نے قوانین بنائے، وہ قوانین مشیت کہلاتے ہیں، اس کے مطابق ہوتا ہے سب کچھ، یہ ہے اس کا صحیح مفہوم۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، جس صورتحال پر ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت یہی طے ہوا تھا، اللہ نے یہی قانون بنایا تھا، قانون جو بنایا تھا اس کے مطابق کام بھارت ہوگا، کرنے والا بندہ ہے۔ جو شخص ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ جو قوانین اس نے لا آف نیچر بھی کہتے ہیں، قوانین ہے اس وقت جو بنائے، جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ خمیازہ بھگتتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ 255 نمبر آیت ہے۔ انسان علم خدا بندی میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا بجز اس طریقے اور اسی حد تک جو اس کے قانون مشیت نے مقرر کر رکھا ہے۔ اب بندہ والا جو ہیتونا بے شاء من علم ہی، اس کے علم سے کوئی چیز نہیں لے سکتے آپ اللہ کے علم سے، جسے وہ چاہے، جسے وہ چاہے، ہم یہ کہتے ہیں جسے وہ چاہے، اب نہیں چاہ رہا کہ اس نے اس کو چاہا اس کو اتنا علم دے دیا، اس کو اتنا علم دے دیا، اس کو اتنا علم دے دیا۔ یہ اتنا علم جس نے مختلف یا علم جو لیے ہیں، اللہ نے وہ قانون بنایا ہے ایک جس سے علم لینا ہے، تم نے اس قانون پر جتنا عمل کر لیا، علم لینے والے قانون پر، تو آپ نے اتنا علم حاصل کر لیا۔ یہ ہے الا بما شاء، یہ ہے اللہ کی مرضی، وہ مرضی جو اس نے وہ قانون حاصل کرنے کے لیے جو قانون بنایا وہ جاننا ہے تمہارے لیے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، تو بھائی میرے کیا فرض ہے؟ وہ یہ چیز فرض ہے، جانے میں آپ وہ قانون جانیں۔ آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ چین علم حاصل کرنا ہو تو چین جانا پڑے تو چین جاؤ، کتنا مشکل سعودی عرب سے چین جانا اس وقت کے حالات میں، یہ اتنا کام جو مشکل ذات تھا وہ فرض قرار دیا گیا ہر مرد اور مومن پر۔ یہ جانیں آپ علم حاصل کرنا، اللہ ایسے نہیں علم دے دیتا، اس نے قانون بنا دیا۔ قانون کیا بنایا؟ اب میں آپ وہ عرض آگے کرتا ہوں، یعنی عقل و بصیرت کی روح سے یا وحی کے ذریعے، یہ دو طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ عقل و بصیرت دی ہے، حواس خمسہ آپ کو دیے ہیں، یہ اس کو بروئے کار لانا ہے، اس کے ذریعے آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ وحی کا ہے، جو انبیاء کرام پر نازل کی کتابیں آئیں، اب ہمارے پاس وہ صورت قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔
وہ علم، وہ ذخیرہ علم، وہ وہاں سے علم حاصل کر سکتے ہیں. اب کوئی علم نہیں حاصل ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مگر جسے اللہ چاہے تو وہ یہ چاہے. یعنی کہ آپ نے عقل و بصیرت سے یا وحی کے ذریعے علم حاصل کرنا ہے. وہ آپ نے جس نے حاصل کر لیا. ہر ایک کی عقل مختلف قسم کی ہے، یا مختلف جد و جہد کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. ہر ایک کا علم مختلف ہے. ذریعے یہ دو ہے، قانون یہ ہے، یہ قانون جاننا ہے آپ نے. یہی دونوں طریق ہیں جو قانون مشیت نے حصول علم کے لیے مقرر کر رکھے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قانون اللہ تعالیٰ نے حصول علم کے لیے جو مقرر کیے ہیں وہ یہ ہے. جب کہیں گے اللہ کی مرضی سے علم حاصل کیا تو یہ اس قانون کے مطابق اس نے علم حاصل کیا. یہ بات ہوگی. ان کے ذریعے بھی انسان کو علم خداوندی کے مقابلہ میں محدود علم ہی حاصل ہو سکتا ہے، جتنا بھی آدمی علم حاصل کر لے. بے شک قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا بیان رہنے کے لیے جو کوئی بیان نہ کیا ہو. یعنی جتنی تمہیں ضرورت ہے تمہارے لیے ہم نے وہ سارا علم اس میں بیان کر دیا. اب بندے نے سمجھ لیں کہ وہ سارا علم حاصل کر لیا. جب وہ سارا علم حاصل بھی کر لیا تو وہ سارا علم بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے اور بندے کا علم محدود ہے. بس پھر یہ دیا ہوا ہے بندے کو، اس کا ذاتی ہے سارا کچھ. تو یہ بات ہے کہ اب علم حاصل کرنے کے دو ذریعے کر دیے، عقل و بصیرت اور وحی کے ذریعے. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں معجزے پر، اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کے ذریعے کوئی علم نہیں. وہ تو عقل و بصیرت کو تباہ کرتا ہے. عقل و بصیرت ختم کر کے پھر کچھ دکھاتا ہے، پھر بندہ آگے چلتا ہے، وہ تو ختم کرتا ہے. لیکن اللہ کا قانون جو ہے علم حاصل کرنے کا وہ عقل و بصیرت ہے اور وحی ہے. یہ بات ماشاء اللہ ہوگی، یعنی جو اللہ چاہے گا، یعنی کہ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے. اس کی آگے مثال بھی ہے. سورۃ کاف میں دو باغ والوں کا قصہ تمثیلاً بیان ہوا ہے. ان میں سے ایک صحیح نگاہ رکھتا تھا، دوسرے کے متعلق کہا ہے وَهُوَ ظَالِمُ النَّفْسِ. یہ کاف کی 35 نمبر آیت ہے. وہ اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، وہ اللہ کا بھی منکر تھا اور اس کے قانون مکافات کا بھی. قانون مکافات کیا؟ قانون مکافات عمل سے انکار، یعنی اس حقیقت سے انکار کے انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کچھ کاٹتا ہے. یہ قانون مکافات ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس قانون مکافات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کھیتی کی طرف سے غفلت برتی. آپ جو بھی آپ کی ذمہ داری، آپ اس سے غفلت برتیں گے تو نقصان اٹھاؤ گے، وہ چیز ختم ہو جائے گی. حکومت سے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی، حکومت زوال پذیر ہو جائے گی. ہوئے نہیں بادشاہوں کی، جب آپ مغلیہ سلطنت کے زوال کی بات کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ جو بادشاہ آتے گئے، یاشیوں میں پڑھتے گئے، جو حکومتی امور تھے ان سے توجہ ہٹتی چلی گئی، جس سے حکومت قائم رہتی ہے. یہ یہاں اس بندے کی بات ہو رہی ہے. یہ غالباً شداد کا واقعہ ہے کہ جو وہ کھیتی کی طرف سے غفلت برتی اور تباہ ہو گئی. اس بار اس کے ساتھی نے جو ان امور پر ایمان رکھتا تھا اس سے کہا کہ تجھے چاہیے تھا کہ اپنی کھیتی اور باغات کو دیکھ کر ہمیشہ یہ کہتا کہ ماشاء اللہ ہو لا قوت الا باللہ. یہ 39 نمبر آیت ہے کاف کی. یہ سب کچھ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اس کے سوا کسی میں ایسی قوت و اقتدار نہیں کہ انہیں پیدا کر سکے اور پروان چڑھا سکے. یہ اللہ کی طاقت سے اس طرح ہے، اللہ کی طاقت. تو یہاں بات جو سمجھانے والی، سمجھنے والی جو تھی وہ یہی کہ اب نہیں کچھ بھی اس کی مرضی، اس وقت مرضی اس کی تھی، اس نے قوانین بنا دیے، اب وہ انہی قوانین کے تحت چلتا ہے خود. یہ بات مجھے بار بار کرنا پڑتی ہے کہ اب بھی وہ انہی اپنے بنائے ہوئے قوانین، تو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ وہ ان قوانین پر چلے. وہ ان کو توڑ سکتا ہے مگر توڑتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا. قرآن میں جگہ جگہ پر آیا ہے کہ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تو پھر وہ نہیں کرتا. یہ ہمیں ہمارا ایمان بنتا ہے اور بننا چاہیے، ہونا چاہیے کہ اب وہ ان قوانین کو، یہ قانون مشیت ہیں اور سائنس انہی کو ڈسکور کرتی جا رہی ہے.
इन्हीं को डिस्कवर करके आगे बढ़ती जा रही है, तरक्की करती जा रही है। और ये बात देखिए, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया, जमीन से आसमान तक जो भी कुछ भी है ये हमने तुम्हारे लिए मसखर कर दिया, यानी कि तुम्हारे काबू में कर दिया। तुम इनको काबू में लाकर फलाह इंसानियत के लिए इनको इस्तेमाल में लाओ। काबू में कर दिया, मसखर कर दिया, ये मतलब है उसको लाना है। तो वो कौन कर रहा है? वो साइंस कर रही है। किसके पास है अब ये सब कुछ? ये गैर मुस्लिमों के पास है। अब आप देख लें, काम हमारा मुसलमानों को कहा जा रहा है, मुसलमान इसमें पीछे। वो कहते हैं साइंस को हम जूते की नोक पर रखते हैं। तो आप इनसे बात करें, बड़ा मशहूर बयान भी है आलम का, उन्होंने कहा था हम तो साइंस को जूते की नोक पर, तो साइंस तो इल्म है। अब जो जिसकी बना पर, जिस इल्म की बना पर हम जो दुनिया पर इक़्तिदार हासिल करते हैं, गालिब हैं, उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, यही साइंस है। वो इसमें इतने आगे बढ़ गए हैं, वो दुनिया पर गालिब है। तो हम इस बात को समझना चाहिए हमें। तो मैं ज़्यादा जोर मेरा यही है, ईमान अपना दुरुस्त कर लें। ईमान दुरुस्त होगा तो, और ईमान में भी पहले अल्लाह पर ईमान। ये जो जबरिया कीदा है, कदरिया कीदा है, ये जो तकदीर का मसला है, इसको समझने की कोशिश करें। ये याशा हो, माशाअल्लाह हो, इंशाअल्लाह हो, ये अल्फाज, इनका मफहूम, इनका मतलब समझने की कोशिश करें। अल्लाह की चाहत को जानने की कोशिश करें। चाहत क्या है? अब चाह अभी की चाहत है, या ये उस वक्त की चाहत है? उस वक्त की चाहत है। उस वक्त उसने जो चाहा वो कवानीन बना दिए, अब उन्हीं कवानीन के मुताबिक चल रही है। और ये बात भी मैं दोहराता रहता हूँ, हर बात में कहता हूँ, उस वक्त ही ये तय हो गया था कि इंसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, इसको इरादा और इख्तियार होगा, उसी वक्त तय हो गया था। इस पर मशीयत एज़दी ये है कि इंसानी दुनिया में इंसानों की मशीयत होगी, इंसानों की मर्जी होगी, अपनी मर्जी से ये चलेगा। हदायत इसके सामने रख दी जाएगी। ये वादा था अल्लाह का कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये गालिबन सूरह बकरा की 38 नंबर आयत है, वादा किया था उसने आदम से, मेरी हदायत तुम्हारे पास आएगी, जो इस पर चलेगा वो काम, उसको कोई गम नहीं होगा। तो वो उसने वादा अपना पूरा किया, अंबिया कराम के जरिए किताबें भेजी, हदायत भेजी। अब उसको समझने के लिए उसने अकल अता फरमाई, और इसको समझना है और समझ के उसके मुताबिक आगे चलना है। यह है उसकी चाहत। अब वो बंदे को कहीं मुदाखलत, बंदे के मामलात में मुदाखलत बिल्कुल नहीं करता। तो बस मैंने ये आपके सामने ये रखना था, माशाअल्लाह हो, अल्लाह जो अल्लाह चाहेगा, ये तर्जमा करते हैं, गलत है। सही तर्जमा, कायनात में जो कुछ हो रहा है अल्लाह के कानून मशीयत के मुताबिक हो रहा है, ये इसका सही तर्जमा वो आपने सामने रखना है। तो बस मेरे मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।